سوال پوچھا گیا ہے کہ جی میرا تعلق جو ہے نا وہ ایک غیر اہل سنت فیملی سے ہے، اور سب رشتہ دار اور دوست احباب جو ہے وہ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ اہل سنت کے مختلف علماء کرام، فقہاء اور بہت ساری کی کتابوں کے مطالعے کے بعد مسلک کے حق اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا اور سلسلہ سیفیہ میں بیعت ہوا۔ گھر والوں کی سختیوں کے باوجود میں سلسلہ سیفیہ میں 2 سال سے بیعت ہوں۔ میری مرشد گرامی ساہیوال شہر میں رہتے ہیں اور میرا گھر وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ ہفتہ وار محفل میں نہیں جا سکتا، مہینے میں 1 دفعہ چکر ضرور لگاتا ہوں۔ گھر والے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، روکتے ہیں، لیکن میرے پیر صاحب بھی مجھ پر بہت سختی کرتے ہیں اور ہفتہ وار محفل پر آنے کو کہتے ہیں۔ گھر والوں سے چھپ کر کوئی بہانہ لگا کر میں محفل پہ جاتا ہوں، لیکن میری پیر صاحب میری ہر دفعہ کلاس لگاتے ہیں۔ میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ مخلص ہوں، لیکن مجھے وہاں سے پیر خانے والا فیض نہیں ملتا۔ مجھے سلسلہ سیفیہ سے بہت زیادہ پیار ہے اور میں سلسلہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد مجبور ہو کر آپ سے سوال کیا، میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ مسلک حق اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور پھر مبارک ہو کہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ آپ کو استقامت دیں، اور اللہ تمام جو آپ اذیتیں اٹھا رہے ہیں، تکالیف اٹھا رہے ہیں دین کی راہ میں، حق کی راہ میں، اللہ اسے آسان فرمائے اور اپنی طرف سے قبول فرمائے۔ آپ کی شیخ کو میں نصیحت کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ محبت اور آسانی والا معاملہ کریں، کیونکہ جس مسلک سے آپ آئے ہیں تو کم از کم آپ کی شیخ کو یہ پاس رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اپنا وہ والا مسلک چھوڑ کے ہمارے پاس آیا ہے تو آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر لیں، اور آپ کی جو مجبوری ہے یا معذوری ہے اس کو دیکھ کر، یعنی جو آپ کا عذر ہے اس کو دیکھ کر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایک خلیفہ صاحب کی اس رویے کی وجہ سے آپ سلسلہ عالیہ سیفیہ کو نہ چھوڑیں، بلکہ سیفیہ سلسلے میں بہت زیادہ وسعت ہے، بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ آپ کسی کامل مکمل شیخ سے اکتساب کر سکتے ہیں جو آپ کے بالکل نیئر ہو، آپ کے بالکل قریب ہو۔ مسائل اور بڑھ رہے ہیں اور آپ کا شیخ اس بات کو نہیں مان رہا، تو میری نصیحت یہ ہے کہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کے دوسرے خلفائے کرام کے پاس جائیں، ان کی صحبت، ان کی محفل کو اٹینڈ کر لیا کریں اور ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان سے توجہات لیا کریں، لیکن اپنی شیخ کے انکار کیے بغیر۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بہت سارے ایسے مریدین تھے جو آپ سے ڈسٹنس اور فاصلے کی وجہ سے یا بہت سارے مسائل کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ مثلاً کوئی ماوراء النہر میں بخارا میں رہتا تھا، کوئی جو ہے وہ ڈسٹنس اور فاصلہ بہت زیادہ تھا، بدخشان میں رہتے تھے، کچھ چائنا کے لوگ بھی آپ سے بیعت ہوئے تھے تو وہ نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ، تو ان کا ایک ذریعہ تھا۔ ذریعہ کیا تھا؟ وہ خط و کتابت کے ذریعے۔ آج کل تو ایک جدید ہمارے پاس فون آیا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئی ہے، تو اگر آپ اپنی شیخ کو اس بات پر قائل کر لیں کہ میں آپ کو، چونکہ میری یہ مجبوری ہے تو میں زیادہ نہیں آ سکتا، تو اگر فون پر ان سے رابطہ کیا جائے یا خط و کتابت پر ان سے رابطہ کیا جائے، لیکن یہ سب باتیں آپ کو کہنے والی نہیں ہے، آپ کی شیخ کو کہنے والی ہے، آپ کے مرشد کو کہنے والی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں، آسانیاں پیدا کر لیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ نہ کیا جائے تو آپ اس سلسلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کہیں مجبوری ہے میری، میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے آپ کی شیخ کو یہ چاہیے کہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر لے۔